یہ جو سارے بے روزگار سیاستدان اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ سارے اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں کہ قانون کی بالادستی نہیں مانتے. یہ کہہ رہے ہیں اصل میں کہ ہم قانون سے اوپر ہیں، ہم جواب دہ نہیں ہیں. پورا 2 سال کے بعد JIT کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے تو وہ اگلا کہتا ہے مجھے کیوں نکالا. اگر یہ کلاس یہ سمجھ رہی ہے کہ سڑکوں پہ نکل کے عمران خان کو بلیک میل کر لیں گے، میں یہ سارے مل کے بھی 2 سال بھی جلسے کر دیں تو ایک جلسہ ہمارا ان سے زیادہ تھا. لوگ نکلتے ہیں کسی مقصد کے لیے، لوگ کسی کی چوری بچانے کے لیے نہیں نکلتے. خود لندن بیٹھا ہوا ہے، کارکنوں کو کہہ رہے جناب آپ سڑکوں پہ نکلیں اور اس کی چوری بچائیں. وہ آپ قیمے کے نان بھی کھلا دیں وہ پھر بھی نہیں نکلیں گے. میں سارے ان کے کارکنوں کو کہتا ہوں پیسے بھی کھائیں، قیمے کے نان بھی کھائیں، لیکن آرام سے گھر بیٹھیں. السلام علیکم ناظرین، عمران یعقوب خان صاحب اور ظفر ہلالی صاحب کے ساتھ میں ہوں سمینہ پاشا. پروگرام ویو پوائنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج میں سوچ رہی تھی کہ پروگرام میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کے بیانیے کو ڈسکس کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کس کے نیریٹو میں کتنا وزن ہے اور عوام کس کی طرف مائل ہو سکتے ہیں. لیکن میں تو اپنے پہلے سوال ہی پہ اٹک گئی، کیونکہ جب میں نے اپوزیشن کے بیانیے کو جانچنے کی کوشش کی تو مجھے لگا کہ آخر یہ چاہ کیا رہے ہیں، کیا مقصد ہے اس تحریک کا. کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اس لیے گھر جائے کہ یہ دھاندلی سے آئی ہے؟ کیا یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حکومت پرفارم نہیں کر پا رہی ہے؟ کیا یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہیں حکومت سے یہ شکوہ ہے کہ یہ انتقام لے رہی ہے، سیاسی انتقام لے رہی ہے؟ آخر اس حکومت سے انہیں پرابلم کیا ہے؟ تو مجھے کافی سارے مختلف بیانیے ہر جماعت کے نظر آئے، پیپلز پارٹی کا اور مولانا صاحب کا اور نون لیگ کا اور. لیکن حکومت کی طرف بھی صورتحال کچھ مختلف نہ تھی. وہاں پر بھی میں ایسے ہی اٹک گئی کہ آخر حکومت اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں کیوں لے رہی ہے؟ کیا اس وجہ سے کہ کبھی ہم ان سے یہ سنتے ہیں کہ جی یہ چونکہ اقتدار میں نہیں ہے اس لیے شور مچا رہے ہیں، کبھی ہم یہ سنتے ہیں چونکہ یہ کرپشن کر رہے ہیں اور ہم انہیں پکڑ رہے ہیں اس لیے یہ شور مچا رہے ہیں، اور اب ہم نے یہ بھی سن لیا کہ چونکہ یہ غداری کے زمرے میں آ رہے ہیں، غدارانہ باتیں کر رہے ہیں تو اس لیے ہم ان کے خلاف ہیں اور اس لیے عوام ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو مختلف بیانیے ہمیں ہر طرف سے سننے کو مل رہے ہیں، لیکن کس کے بیانیے میں کتنا وزن ہے اور کون کہاں کھڑا ہے؟ کیا حکومت اپوزیشن کی اس تحریک کا توڑ کر پائے گی یا نہیں؟ آج کے پروگرام کا بڑا سوال یہی ہوگا، اس کی اسٹریٹجی کیا ہوگی. اس کے لیے ہم اسپیشلی آج ہمارے ساتھ ایک گیسٹ بھی موجود ہیں، سینیٹر فیصل جاوید صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. آپ سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام میں. عمران صاحب آج چونکہ گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو کیا خیال ہے پہلے انہی سے سٹارٹ کریں؟ بالکل، میرا خیال ہے کہ شروع ہی فیصل صاحب سے کیا ہے نا. چلیں پھر فیصل کو ہی آن بورڈ لیتے ہیں. بہت شکریہ فیصل جاوید صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور سب سے پہلے تو آپ سے ہی میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آخر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، اپوزیشن کا بیانیہ ہے کیا ایگزیکٹ؟ ایک ورڈ میں کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کس چیز پر یہ لوگ نکل رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ سمینہ پاشا، عمران صاحب آپ کا، ظفر ہلالی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ایک ہی چیز کے لیے نکل رہے ہیں اور وہ ہے کہ ان کے جو کیسز ہیں 99 سے پہلے کے، اس میں العزیزیہ ہے، چودھری شوگر ملز ہے، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اور یہ سارے منی لانڈرنگ کے کیسز، ان سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے. اور اس کے لیے پہلے دن سے ہی انہوں نے کوششیں کی. ماضی میں یہ ہوتا آیا ہے کہ حکومتیں آپس میں اپوزیشن کے ساتھ یہی ڈیل ہو جاتی تھی. اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو بظاہر وہ کہتے تھے کہ جی نواز شریف ایسے ہیں ویسے ہیں، لیکن آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی کہ ایک دوسرے کے کیسز کو آگے نہیں لے کے جانا. اگر نون لیگ کی حکومت ہوتی تھی تو پیپلز پارٹی بھی یہی کرتی تھی. لیکن اب پہلی بار ایک چینج آ گیا، اور وہ چینج یہ آ گیا کہ عمران خان صاحب کی پہلی بار حکومت آ گئی. تو شروع میں یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب سے بھی ہم بات چیت کریں گے اور وہ جو روایات ہیں، جمہوری جو روایات سو کالڈ ہیں، ان کو ہم کنٹینیو کریں گے. تو عمران خان صاحب کو پہلے دن سے ہی انہوں نے کہا کہ کسی طرح سے جو منی لانڈرنگ ہے اس کو نیب نہ دیکھے اور ان قوانین میں چینج کریں. اور ان کی حکومت رہی، یہ خود قوانین میں تبدیلی نہیں کر سکے اور انہوں نے اس کا افسوس کا اظہار بھی کیا. اب پہلے دن سے یہ شروع ہوئے کہ کسی طرح سے یہ منی لانڈرنگ والے کیسز جو ہیں یہ ختم ہو اور نیب کے اس سے باہر نکل جائیں. اس کے بعد خیر انہوں نے پہلی اٹیمپٹ کی، اسمبلی میں شور شرابہ ساری چیزیں، عمران خان صاحب ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے.
پھر انہوں نے ایک اسی طرح اے پی سی کی ایک اتحاد بنایا اور ایک کنٹینر لے کے نکلے, مولانا فضل الرحمان کو آگے کیا, اور عمران خان صاحب پھر بھی نہیں مانے. پھر کرونا کے اندر انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح سے کنٹروورشل بنایا جائے چیزوں کو اور کریں, عمران خان صاحب نہیں مانے. پھر فیٹف کے اندر انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ دیکھیں جی یہ 34 ترامیم ہے, یہ اگر آپ کر دیں تو ہم آپ کو فیٹف میں بل پاس بھی کر دیں گے اور اسمبلی کے اندر آپ کے خلاف بولیں گے بھی نہیں, اور کوئی تحریک بھی نہیں چلائیں گے. عمران خان صاحب نے پھر نہیں مانا. اب یہ ایک پوری کوشش کریں کہ کسی طرح سے عمران خان صاحب کو بلیک میل کر کے پریشر ڈالیں ان پہ کہ جی ہم اسمبلیوں کو چھوڑ دیں گے, ہم استعفے دے دیں گے, ابھی ہم جلسے شروع کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب بڑے کلیئر ہیں اس پہ کہ بھائی وہ نہیں ہو سکتا, وہ جو 34 امینڈمنٹس ہیں وہ نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ اگر کوئی بات کرنی ہے, قوانین میں ترمیم کی بھی بات کرنی ہے, کوئی ایسی ہوں جو کہ پبلک انٹرسٹ کی چیزیں ہوں. چلے یہاں تک تو یہ ہم ساری ہمیشہ سے آپ لوگوں سے سنتے ہیں معاملہ فیصل, لیکن یہ پھر بیچ میں ہم نے یہ بھی سنا کہ جی یہ تو انڈین ایجنڈے پہ کام کرے. آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی, تو ہم امید تو یہی کرتے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر کی بات کہہ رہے تو شاید ان کے پاس یقیناً کوئی ثبوت بھی ہوں گے. پھر اگر غداری کا مقدمہ ہوا تو اس سے لا تعلقی کا اظہار کیوں کر لیا, پھر آپ لوگوں نے فالو کیوں نہیں کیا اس کو, غداری کے مقدمے ہوئے جو پی ایم ایل این کی قیادت پر؟ جی ہاں, دیکھیے جی, جہاں تک پاکستان مسلم لیگ نون کا تعلق ہے اور لنڈن مسلم لیگ نون, تو فی الفور مسلم لیگ جو پاکستان ہے لیگ ہے اس کو اپنے آپ کو علیحدہ کرنا چاہیے مسلم لیگ نون لنڈن سے. بیانیہ جو ہے نواز شریف کا اس وقت بالکل ڈائریکٹلی وہ فوج کو تنقید کر رہے ہیں, فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, اداروں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, اور اس کو تقویت مل رہی ہے ہندوستان میں. ایک عام فہم آدمی جب یہ سوچتا ہے, دیکھتا ہے, تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آج انڈین میڈیا, اگر ابھی بھی آپ چینلز لگا کے دیکھیں, وہاں کے آپ مانیٹرنگ کریں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نواز شریف کے بیانیوں کو بہت زیادہ تقویت مل رہی ہے انڈیا میں. انڈیا خوش ہو رہا ہے, اور وہ ایک کلپ بھی موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں وی ہیو انویسٹڈ ان دس گائے, وی ہیو انویسٹڈ ان دس گائے. اب پرابلم یہ ہے, برکھدر کی کتاب میں بھی ہے کہ کس طرح سے کھٹمنڈو میں یہ انہوں نے سیکرٹ میٹنگ کی, تو پھر مقدمے کو فالو کریں نا. میں تو خود یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے پہلے بھی یہ سب چیزیں کی ہیں, جندال کا آنا, وزیر اعظم کو, سابق وزیر اعظم کا تحفے بھجوانا, سب چیزیں. اگر آپ اس بات پہ اتنے ہی کنونسڈ ہیں تو پھر غداری کا جو مقدمہ ہو گیا تھا, ایک شہری نہیں چلیں کروا دیا, بعد میں الگ بات ہے وہ پی ٹی آئی کا کارکن بھی نکلا, لیکن آپ لوگوں نے اگر اس پہ کنونس ہے تو اس کو فالو کر لیتے ایز اے گورنمنٹ. نہیں, مقدمہ تو اپنی جگہ پہ ہوا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے کسی صورت بھی ہماری ریاست کے خلاف, اداروں کے خلاف کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی. اور ابھی تو پہلی چیز یہ ہے کہ ان کو قانونی چارہ جوئی کر کے, جس میں تیزی کر رہے ہیں, ان کو باہر سے واپس لایا جائے گا اور پاکستان لایا جائے گا, اور یہ اپنی جو سزا ان کی ہے وہ, کیونکہ یہ تو دبئی لینے کے لیے نکلے تھے اور واپس نہیں آئے, اور ان کو واپس لانے کے لیے جو ہے پوری طرح سے تیاری ہو چکی ہے. دیکھیں اس میں بھی یہ ہے, عمران خان صاحب نے آج کی تقریر میں بھی, اور ویسے بھی جو بات یہ ہے کہ جو ہمارے جیسے غریب ملک ہیں, نہ صرف ہم بلکہ کئی اور ممالک ہیں, وہاں سے حکمران جو ہے پیسے چوری کر کے باہر سیف ہیونز میں ڈالتے ہیں, آف شور میں ڈالتے ہیں, سیف ہیونز میں, سوئس اکاؤنٹس یہ وہ. اب ان ملکوں میں ظاہر منی لانڈرنگ ہو کے پیسہ جاتا ہے. ایسی لیگل پیچیدگیاں ہیں جن کو دور کرنا ہے تاکہ ایک تو ان کو واپس بھی لایا جائے, اور دوسرا جو لوٹی دولت ہمارے پاکستانیوں کی باہر کے بینکس میں پڑی ہوئی ہے, یہاں سے جو منی لانڈرنگ کر کے لے گئے ہیں, اس کو بھی واپس لایا جائے. اس پہ کام کر رہے ہیں, اور یہ پہلی گورنمنٹ ہے. فیصل صاحب آپ بڑا شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میری گزارش صرف یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ لوٹی دولت جو ہے منی لانڈرنگ کی وہ واپس لانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں, تو یہ کتنا عرصہ مزید ان کوششوں پہ ہی لگے گا؟ کیا یہ کوششیں بارآور بھی ثابت ہوں گی, یا ہم اگلے 3 سال بھی یہی سنیں گے کہ ابھی کوششیں جاری ہیں؟ جی بڑا مشکل کام ہے, آسان تو نہیں ہے یہ, اور یہاں پہ ظفر ہلالی صاحب موجود ہیں, اور اس پہ انہوں نے کافی بات بھی کی ہے, اور بالکل یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں بہت سے میوچل اسسٹنٹ ایگریمنٹس ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو فیٹف کے قوانین آئے ہیں, اب آہستہ آہستہ پوری دنیا ان قوانین کو اڈاپٹ کر رہی ہے. بڑے ملکوں میں تو ہیں یہ پہلے سے قوانین کہ ان کے ملک سے منی لانڈرنگ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ ہم جیسے غریب ملکوں میں پرابلم یہ تھا, اور وہ بڑے ملک بھی خوش ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمارے بینکس میں پیسہ آتا ہے,
لیکن غریب بہت زیادہ غریب ہوتا ہے اور امیر بہت زیادہ امیر ہوتا ہے. یہ جو چیز ہے ناانصافی پہ مبنی ہے. اب فیٹف کے قانون جو ہیں وہ لاگو ہو گیا پاکستان میں. اینٹی منی لانڈرنگ قوانین ہیں جو کہ آئے ہیں, ٹیرر فائنینسنگ کے اگینسٹ قانون آئے ہیں جو پاس ہو گیا الحمدللہ. تو ان مرائل کو طے کیا جا رہا ہے, اور ساتھ ہی میں لیگل جو فریم ورک ہے اس کے اندر مثال کے طور پہ برطانیہ کے کیس میں برطانیہ کے ساتھ معاہدے کیے جا رہے ہیں کہ جو ہمارے ملک سے جو پیسہ گیا ہے جو کہ ثابت ہوا ہے کورٹس کے اندر. اب اس میں پیچیدگی یہ ہوتی ہے کہ یہاں کے کورٹس کے اندر کیونکہ ثابت ہوا ہے تو اس کی پوری لیگل ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کر کے وہ پورا کریں گے, لیکن بہرحال یہ ایڈمٹ کرنا ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے. اچھا فیصل صاحب مجھے یہ بتائیں, ایک قرضہ کمیشن بھی بنا تھا, آپ کو یاد ہوگا, جو ہمیں بتایا گیا تھا آپ کی حکومت کی طرف سے کہ جو قرضہ باہر سے لیا گیا تھا وہ ان لٹیروں نے, ڈاکوؤں نے, چوروں نے لوٹ کے کھا لیا, جس مقصد کے لیے لیا تھا وہ نہیں لگا. وہ قرضہ کمیشن بنا, اس کی کیا رپورٹ ہوئی؟ کیونکہ پبلک تو کچھ نہیں ہوا, کو بتانا پسند کریں گے کہ اس کا نتیجہ بھی کچھ نکلا تھا, کیا نکلا تھا؟ جی ہاں, اس پہ دیکھیں میرے پاس تو معلومات نہیں ہے, میں کیوں آپ کو کہوں, لیکن میں آپ کو چیک کر کے ضرور بتاؤں گا کہ لیٹسٹ کیا ہے. لیکن اس پہ کام ہو رہا ہے, اور وہ کمیشن ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے گھبن ہیں, بڑی بڑی چیزیں ہیں, تو اس کو پورا انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. اچھا فیصل, میں تھوڑا سا پولیٹیکل موومنٹ پہ دوبارہ آؤں گی. زیادہ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آخر اسٹریٹجی کیا ہے گورنمنٹ کی ہونے جا رہی. اگر یہ سب استعفے دے دیتے ہیں, آج بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم دوبارہ استعفوں کے اوپر بھی جا سکتے ہیں, ہمارا آپشن ہے بالکل یہ, تو اتنے بڑے پیمانے پر آپ لوگ کروا لیں گے ضمنی الیکشن؟ ویسے تو آپ بڑا ریلیکسلی کہہ تو دیتے ہیں, لیکن یہ پاسبل ہے, یہ کیوس نہیں بن جائے گا؟ یہ کبھی بھی استعفے نہیں دیں گے, یہ کبھی بھی استعفے نہیں دیں گے, اور یہ اتحاد ٹوٹ جائے گا. یہ کئی چیزوں پہ اتحاد ٹوٹے گا. یہ اتحاد ٹوٹے گا ایک استعفوں والی بات پہ بھی ٹوٹے گا, یہ اتحاد ٹوٹے گا ایک اور بات پہ بھی ٹوٹے گا جو کہ ٹیلی ویژن پہ کرنا میرا خیال مناسب نہیں ہے, کیونکہ اس کو تقویت دینا بالکل ٹھیک بات نہیں ہے. یہ اتحاد ٹوٹے گا نواز شریف صاحب کی تاریخ کے اوپر بھی, کیونکہ وہ پہلے بھی ایک, یہ تو پی ڈی ایم ہے نا, ایک اے پی ڈی ایم بنی تھی, اور اس میں انہوں نے سارا وقت کہتے رہے کہ میں الیکشن کا بائیکاٹ کروں گا, ساری جماعتوں کو بائیکاٹ کر کے خود آخر میں الیکشن لڑنے چلے گئے تھے. تو یہ جو پی ڈی ایم ہے اس کو بھی نواز شریف بہت جلدی چکما دینے والے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں ان کی شدید اس وقت تناؤ کا شکار ابھی بھی ہیں. بہت سے پرانے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ابھی سے ہنٹس دے رہے ہیں کہ یہ اتحاد نہیں چل سکتا, کبھی بھی نہیں چل سکتا. اور پھر مولانا فضل الرحمان کو پچھلی دفعہ یہ ان کی کمزوریاں تو ان کے ساتھ ہیں, لیکن ہلالی صاحب بڑا ہمیشہ سپورٹ بھی کرتے رہے ہیں ہمارے شو میں بھی اور ویسے بھی, لیکن آج کل یہ بھی تھوڑے ناراض ہونا شروع ہو گئے ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کی کچھ پالیسیز سے, کچھ چیزوں پر ان کے بھی تحفظات ہیں, جیسے عوام کے بھی ہیں, جیسے مہنگائی بھی شامل ہے اس میں کہ آپ لوگوں کے قابو میں اس طرح سے نہیں آ رہی ہے, لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے. تو یہ چیز تو لوگوں کو نکلنے پہ مجبور کر سکتی ہے. میرا خیال ہے ہلالی صاحب بھی اس کو کریں گے بالکل سپورٹ بات کو. لوگ تنگ ہوں گے تو نکلیں گے. دیکھیے ہلالی صاحب کے ہمیشہ انالیسس ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن ہلالی صاحب دیکھیں نا عوام کی بات کرتے ہیں. اور عمران خان صاحب, میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اسی طرح ان کو خیبر پختونخوا میں جب ہماری حکومت آئی تھی پہلے 3 سال لوگ کہتے رہے کہ کدھر ہے نیا خیبر پختونخوا, کہاں ہے نیا خیبر پختونخوا. اور گڈ گورننس کی یہ مثال ہے کہ جب الیکشن ہوا, چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو, ڈیلیوری پہ ہی خیبر پختونخوا پہ ووٹ پڑتا ہے, ورنہ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. اور پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ایک پارٹی کی گورنمنٹ ریپیٹ ہوتی ہے ایک صوبے میں اور ڈبل ووٹ لے کے واپس آتی ہے. یہاں پر بھی پرابلم یہ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ اب مسئلہ ایک سیدھا سا مسئلہ یہ ہے کہ 30 سال کا موازنہ ہم 2 سال سے نہیں کر سکتے. عمران خان ایک آدمی جنہوں نے نہ اپنا کوئی کاروبار کرنا ہے, نہ اپنی ملیں لگانی ہے, دن رات اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں, اور ان کے سامنے ایک مافیا ہے. اب آہستہ آہستہ دیکھیں بہت سی ہماری چیزیں بہت بہتر ہو گئی ہیں, کچھ فائنینشیل انڈیکیٹرز ہیں, لیکن عام آدمی پوچھتا ہے کہ میرے لیے کیا ہے بھائی اس میں. آج مہنگائی ہے اور ہمیں اس چیز کا احساس ہے. اگر آج پی ٹی آئی کا کوئی نمائندہ یا حکومت کا یہ نمائندہ یہ کہے کہ جی مہنگائی نہیں ہے, تو بالکل غلط بات ہوگی. آج مہنگائی ہے, لیکن کس وجہ سے ہے وجہ بھی ڈھونڈنی ہے اور اس کا سدباب بھی نکالنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا فیصل, میں یہاں پہ 1 سیکنڈ کے لیے آپ کو صرف روکوں گی, میں تھوڑا ہلالی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لوں. ہلالی صاحب, آپ کو لگ رہا ہے کہ ویسے اپوزیشن کے ساتھ بے شک عوام نہ کھڑے ہونا چاہتے ہوں, جیسے کہ فیصل نے اس کے بہت سارے ریزنز بتا دیے,
لیکن یہ تو چیزیں ہیں نا کہ اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس طرح سے عوام کو نہیں ریلیف دے پائے گی، مہنگائی پر قابو نہیں پا سکے گی، اچھی گورننس نہیں آئے گی، اداروں میں اصلاحات نہیں ہوں گی، تو پھر تو لوگ ان سے خفا ہو کے نکل سکتے ہیں. تو آپ کو کس کے نیریٹو میں وزن لگ رہا ہے کہ لوگ کس کے ساتھ ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں کہ اس وقت بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، مہنگائی ایک بہت بڑا ایشو ہے، مگر میں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو وقت دیا جائے. جیسے ایک ریسٹورانٹ والے نے ایک مثال دیا تھا کہ اس نے پلیٹ اس کے آدمی کو کہا تھا کہ زمین پہ پھینکو، وہ پھینکا اور وہ 20 ٹکڑے ہو گئے. تو اس نے پھر یہ انٹرویور کو کہا یہ پاکستان اس کو ملا تھا. تو اب آپ بتائیں کہ یہ 2 سال میں یہ کیسے صحیح کرے. نو لیٹس گیو ہم ٹائم. مگر میں 1-2 آئیڈیاز ان کو دینا چاہتا ہوں. پہلا تو آئیڈیا میرا یہ ہے کہ آپ جو کوشش کر رہے ہیں فیصل صاحب اس کو واپس لانے کے لیے بائی اپروچنگ دا برٹش گورنمنٹ اور ان کو کہنا کہ اس کا پاسپورٹ لے لیں، یہ نہیں چلے گا. وہ برٹش گورنمنٹ ایک تو شاید پاسپورٹ اس سے نہ لیں، اور اگر بھی لیں دیر از نو کویسچن کہ اس کو واپس بھیجیں، اس لیے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ واپس آئیں. تو اگر بھی وہ پاسپورٹ لے لیا تو ایک لیسے فیئر پاسپورٹ، لیسے پاسے دے دیں گے اس کو، اور وہ لیسے پاسے کے ساتھ وہ پورا دنیا پہ گھوم سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بات آپ اس پہ زیادہ یہ نہ دیں، زور نہ دیں. ایک چیز پہ آپ زور دیں کہ فیٹیف کے قانون کے تحت منی لانڈرنگ اور کرپشن ہر ملک میں اب ایک کرائم ہے، اور ہر ملک کا فرض ہے انڈر فیٹیف کہ جب ان کو ثبوت ملے منی لانڈرنگ کا اور کرپشن کا، کہ وہ اس آدمی کو اپنے ملک میں بھی ٹرائی کریں. ٹھیک ہے اگر اس کو واپس بھیج سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر اگر کوئی پولیٹیکل کنسیڈریشنز ایسے ہیں کہ وہ مثال کے طور پہ پولیٹیکل اسائلم لیا یہ وہ، مگر اس کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس پریٹی سالڈ ہے، تو ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو ادھر بھی ٹرائی کریں. تو کیوں نہیں آپ نواز شریف کے خلاف جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا بڑا اچھا ایویڈنس ہے، بہت ہے یہ وہ، ادھر بھیجیں اور دیکھیں کہ یہ برٹش گورنمنٹ لیوز اپ ٹو اٹس پلیج اور ناٹ. بالکل صحیح. فیصل آپ اس کو بھی رسپونڈ کرنا چاہیں تو کر دیجئے. میرا بھی اس میں ایک کویشچن ساتھ میں ایڈ کر لیں کہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں بار بار پریس کانفرنسز میں آ کے ڈسکشن کرنا، وزراء کا بہت زیادہ کرنا، آپ لوگ خود بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، زیادہ ہائپ کریٹ کر رہے ہیں؟ یعنی وہ کام جو اپوزیشن کو اپنی موومنٹ کے لیے کرنا چاہیے، بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ وہ حکومت خود ان کے لیے، وزراء خود ان کے لیے کر رہے ہیں. تو ایسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں، اس لیے اتنا یہ آ کے اس پہ بول رہے ہیں. نہیں، یہ بات میڈیا بالکل بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے مجھے پروگرام میں دعوت دی ہے، اور اگر آپ اس پہ پروگرام ہی نہ رکھیں تو پھر ہم بالکل آپ ٹھیک ہے. نہیں لیکن جنرلی تو میڈیا تو دیکھیں نا، میڈیا ظاہر ہے ایک چیز ڈسکس کر رہے ہیں اور ہم سپیس کیوں خالی چھوڑ دیں، اور ہمارے لوگوں کو بالکل جانا چاہیے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ نہیں آتے، ہمارے جو سینئر وزراء ہیں وہ ٹیلی ویژن پر بہت کم نظر آتے ہیں. ہمارے وزراء پتہ نہیں اس وقت ان کو ٹیلی ویژن پہ آنا چاہیے، اور ہمارے سینئر وزراء جو ہیں وہ ٹیلی ویژن سکرینز پہ نظر نہیں آ رہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ کم ہو رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ زیادہ ہو رہا ہے. میرا خیال ہے مزید ان کو ٹیلی ویژن کو ٹائم دینا چاہیے. ہماری جو اکانومی کی ٹیم ہے اس کو ٹیلی ویژن پر زیادہ آنا چاہیے تاکہ لوگوں کے سامنے چیزیں رکھیں. تو اپوزیشن والے اس وقت بالکل بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، اور ہونا بھی چاہیے ان کو. ان کا وہ NRO والا مسودہ جو ہے وہ قبول نہیں کیا جا رہا، تو وہ ڈیسپریٹ ہوئے ہیں کہ کسی طرح بس عمران خان صاحب کی حکومت کو ہم نقصان پہنچائیں اور ہماری دکانیں جو ہے پھر سے کھل جائیں. ظفر ہلالی صاحب نے جو تجاویز دی ہیں، میں ان کو بالکل اعلیٰ حکام تک جو ریلیونٹ ادارے ہیں ان تک پہنچاؤں گا، اور ان کا یہ ویڈیو کلپ بھی ان سے شیئر کروں گا. یہ اچھی تجاویز ہے اور ان پہ غور کرنا چاہیے. اب میں آتا ہوں جاتے جاتے ایک سمینہ پاشا ایک بات کروں گا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ساتھ دیتا ہے جس کی نیت صاف ہوتی ہے، جو سیلف لیس ہوتا ہے، جو ایسا حکمران جو کہ اپنی پراپرٹیز، اپنی ملیں، اپنی جدادیں بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم کے لیے سارے فیصلے کرتا ہے. عمران خان صاحب ہر وقت غریب آدمی کے لیے ہی
کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو پسا ہوا طبقہ ہے، چاہے وہ کورونا ہو، اس میں جس طرح سے انہوں نے خیال رکھا، جس طرح سے احساس پروگرام پاکستان کی تاریخ کا، دیکھیں فوکس گیا ہے عام آدمی پہ، گاؤں دیہاتوں میں لوگوں کو جا کے پوچھے، ہیلتھ کارڈ جو ہے پورے کے پی میں دے دیا گیا، اب پورے پاکستان میں جائے گا کہ اس کو علاج کے لیے حکومت جو ہے اور ہم اسی لیے فیصل بریک بھی مجھے لینا. اچھا فیصل صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے بڑا ضروری، آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب ہمیشہ عام آدمی کے لیے، غریب آدمی کے لیے سوچتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، سوچتے ہوں گے، 24 گھنٹے سوچتے ہوں گے، لیکن غریب آدمی بھی ایک بات سوچتا ہے عمران خان صاحب کے بارے میں کہ خان صاحب آپ میرے بارے میں سوچتے تو ضرور ہیں لیکن عملاً کچھ نہیں ملتا. چینی آپ دیکھیں کہاں سے کہاں چلی گئی، آٹا کہاں سے کہاں چلا گیا، بجلی ایک دن اعلان کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے کہ مہنگی نہیں ہوگی، دوسرے دن فیول چارجز کی بعد میں 10 ارب روپے کا ٹیکہ لگ جاتا ہے. گزارش یہ ہے صرف کہ کیا یہ سوچ ہی رہے گی یا عملاً بھی ایک غریب آدمی جو ہے اس کی زندگی میں کچھ سکون آئے گا؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جب آپ ریفارمز لے کے آتے ہیں تو وقت تو ضرور لگتا ہے ان کے اثرات عوام تک پہنچنے میں. سب سے پہلی چیز ہے ایک بہت بڑے مافیا کا سامنا، اور اس مافیا کے اگینسٹ عمران خان صاحب سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ان کو اس میں کامیابی ہوگی. اب گندم جو ہے بے وقتی بارشوں کی وجہ سے بھی کم ہوئی، اب خیر گندم کا مسئلہ تو حل ہو گیا کیونکہ آرڈر پلیس کر دیا ہے اور وہ امپورٹ ہوگی. چینی بھی اسی طرح سے آنے والے وقتوں میں، لیکن تھوڑی مہنگی مل رہی ہے. لیکن چلیے فیصل جاوید صاحب، ہوپ فلی آپ کی اس بات کو میں ضرور کریڈٹ دیتی ہوں، آنے والے وقتوں میں مہنگائی جو ہے وہ نیچے جانا شروع ہوگی. یاد رکھیں مہنگائی کی ایک اور وجہ بھی ان کے دور میں بجلی کے جو مہنگے معاہدے انہوں نے کیے ہیں وہ بھی ایک وجہ ہے، اور وہ بھی اب ہم سن رہے ہیں کہ وہ ریوزٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے چلیے مجھے بریک بھی لینا ہے. آپ سے بھی ہم نے چونکہ کمٹمنٹ کی تھی کہ ٹائم کے حوالے سے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ سینیٹر فیصل جاوید صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ وقت گزارا اور ہمیں بتایا اپنی پالیسی کے بارے میں. ہم امید کرتے ہیں کہ اگر اتنی اچھی نیت ہے تو یہ وزیر اعظم کامیاب ہوں، عوام کے لیے ریلیف کا باعث بنے. لیکن اپوزیشن کی موومنٹ کیا ایسا ہو سکے گا یا نہیں کہ اس حکومت کو گھر بھیج دے گی یا پھر صورتحال کچھ اور ہوگی، اس پر ابھی بات کرنا باقی ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لینے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، اور جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے ہم اپوزیشن کی موومنٹ کی بات کر رہے تھے، بیانیوں کی بات ہو رہی تھی، اسی کو تھوڑا مزید جانچنے کی کوشش کرتے ہیں. ہلالی صاحب اب اوور آل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو حکومت نیریٹو دے رہی ہے کیا اس کے ساتھ عوام کھڑے ہوں گے یا عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن جو بات کر رہی ہے وہ کیچی بات ہے، لوگوں کی جب مسائل کی آپ بات کریں گے تو لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، جلسوں میں صورتحال مختلف ہوگی؟ سمینہ آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے مجھے یہ سوال پوچھا ہے، اس لیے کہ میرے خیال میں تھوڑی سی بیلنسنگ کی اب ضرورت ہے. ایک طرف سمینہ آپ کو پتہ ہے کہ جو چارجز گورنمنٹ نے نواز شریف کے ساتھ لگائے ہیں ود ریگارڈ ٹو ہندوستان، ود ریگارڈ ٹو انڈیا، وہ کافی سیریس چارجز ہیں، اور اگر کچھ نہیں وہ یہ بتاتا ہے کہ اس آدمی کو پبلک سینٹیمنٹس کے کوئی پرواہ ہی نہیں تھا. مانے حریت کو نہیں ملنا، مانے فارن آف سیکرٹری کو راستے میں ہی واپس کر دینا اور کہنا کہ میں مودی، دوال اور را کا انٹیلیجنس ہیڈ کو اپنے گھر میں مل رہا ہوں لاہور میں، تمہاری آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دعوت دینا ایک قاتل کو جو مسلمانوں کا قاتل مودی. یہ سب باتیں جو ہیں یہ فرینکلی یہ بتاتا ایسا ہے کہ نہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ، اس جیسے وہ لوگوں کو منگواتے تھے اپنے فیکٹریز کے لیے، شاید وہ اسپائز نکلتے تھے، پتہ نہیں کیا، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا پرواہ نہیں ہے، پبلک فیلنگز اور سینٹیمنٹس کا پرواہ نہیں ہے، بس جو یہ چاہتے تھے اور جو ان کا منافع ہو. یہ ایک پکچر بلڈ اپ گورنمنٹ نے کیا ہے، اور یہ ایک پکچر ہے، صحیح بھی ہے کچھ حد تک. اچھا دوسری بات جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عمران خان صاحب دیکھیے انٹیگریٹی، آنیسٹی اور سنسیریٹی میں وہ بہت زیادہ، ہی از فار ابو نواز شریف، مگر کیا کیا انہوں نے؟ بڑا دیکھیے وینجفل پالیٹکس. یہ کیا ہے بھائی کہ آپ جا کے ایک پولیس والے کو کہتے ہیں کہ اگر اس لیے کہ اس نے مجھے میرے وائف کی کسی قسم کی بےزتی کی یا اس کے پکچر پبلش کر دیا، اس پہ تم ٹیررزم کا چارج لگا دو. مائی گاڈ، یہ کیا بات ہے؟ آپ مجھے ہے کہ ایک آدمی آپ کو کرٹیسائز کر رہا ہے
تو آپ اس پہ ٹریزن چارجز لگا رہے ہیں. لگتا ہے ایسا ہے اس لیے کہ یہ بادشاہت نہیں ہے, یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, یہ ایک ڈیموکریسی ہے, اور ڈیموکریسی میں آپ ایسے چیزیں نہیں کر سکتے. دوسری بات ہے آفیشیل سیکریٹس اور یہ ہے وقت فریڈم آف انفارمیشن کا. یہ آفیشیل سیکریٹس کا زمانہ وہ جا رہا ہے, شکر ہے. اور میں سمجھتا ہوں, اور اسلام ہمارا مذہب بھی ہے, وہ بھی اوپننس چاہتا ہے, یہ چپ چاپ سے نہیں کام کرے گا. تو میرے خیال میں یہ جو چیزیں ہوئے ہیں یہ تھوڑا سا سیٹ بیک ضرور ہے. انہوں نے اس معاملے کو اچھی بات کی کہ ڈیموکریسی میں تو اپنی ایکشنز اوپن ہونا چاہیے, لیکن وہ کہتے ہیں میں تو خود جمہوریت ہوں اور میں خود جمہوریت پسند آدمی ہوں. لیکن عمران صاحب, فیصل جاوید صاحب کی ساری گفتگو کے بعد آپ نے کیا انالائز کیا کہ حکومت صرف اپوزیشن کی خامیوں پر ہی تکیہ کر کے بیٹھی ہے, یا ان کے پاس خود بھی کوئی اسٹریٹجی ہے کہ ہم نے کیسے عوام کا دل جیتنا؟ سمینہ, ہمارا المیہ یہ ہے جو میں فیصل صاحب سے بات کر رہا تھا نا, کہ حکومت کے پاس کوئی حکمت عملی ہے ہی نہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ غریب آدمی کے لیے وہ کچھ کر نہیں پا رہے. آپ کی ایمانداری پہ, آپ کے سنسیئرٹی پہ, آپ کی ان ساری چیزوں پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے. ہم سب کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ میں بدرجہ تم موجود ہیں, لیکن خدا کا واسطہ عوام کو ان چیزوں سے زیادہ اپنے پیٹ کا فکر ہے. عوام کے لیے اگر آپ مہنگائی بڑھاتے جائیں گے, عوام کو کوئی سہولت نہیں ملے گی, تو عوام باہر نکل آئیں گے. اور ابھی جس طرح سے حکومت اور اپوزیشن کا جو رویہ ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت نہ حکومت کو سمجھ آ رہی ہے نہ اپوزیشن کو. جو یہ معاملات جس طرح سے چل رہے ہیں, دونوں ایک دوسرے کو, پاکستانی سیاست کو اور جمہوریت کو بد گلی کی طرف دھکیل رہے ہیں. پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب یہ کیا حکومت اپوزیشن کو انڈر ایسٹیمیٹ تو نہیں کر رہی؟ نہیں, بات صرف حکومت اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کر رہی ہے. ہاں جی, حکومت اپوزیشن کو انڈر ایسٹیمیٹ کرے یا نہ کرے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے جیسے ابھی میں بتا دوں کہ اب اپوزیشن کی تحریک کے حوالے سے آج ہمارے واقفہ نہال نے جو سٹوری دی ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی وزراء نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جناب عثمان بزدار صاحب جو ہیں وسیم اکرم پلس عمران خان صاحب سے, ان سے ملاقاتیں کی ہے, اور انہوں نے اس میں یہ ڈسکشن کی ہے کہ اپوزیشن کی اس تحریک سے کس طرح سے نپٹا جائے. تو آج وزیر اعظم نے جو تقریر کی تھی نا, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اب وہ وی آئی پی جیلیں نہیں ملیں گی, عام جیلوں میں بڑھتی ان کو بھیجا جائے گا. تو وزیر اعلیٰ نے اور اس میٹنگ میں بھی یہ طے کیا, اور پولیس کو اس بات کا ٹارگٹ دیا گیا کہ جناب پولیس اب اپوزیشن کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتے گی, جو ہے نا نو مرسی, آپ سختی کے ساتھ نپٹیں, اور جہاں کوئی بھی 19-20 ہو آپ پکڑ کے ان کو اندر دیں. تو حکومت اب جو رویہ اپنانے جا رہی ہے, اس سے اپوزیشن کو آپ دیکھیں تحریک کو مزید جلتی پہ تیل کا کام ہو سکتا ہے. اور پھر اس سے پہلے یاد کریں جو انہوں نے مقدمہ بھی قائم کیا ہے, تو یہ ساری چیزیں مجھے لگتا ہے کہ حکومت زیادہ انڈر پریشر شاید آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی, چلیں جی, اسی پوائنٹ پہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن کتنی یکجا رہتی ہے اور حکومت کیسے ان سے نمٹتی ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, واپس آتے ہیں تو کچھ بات کرتے ہیں اس کھلواڑ کی جو کہ میڈیا میں جاری ہے. میڈیا ریٹنگ کو کیسے مینوپولیٹ کیا جاتا ہے, اس حوالے سے بھی کچھ پردہ اٹھائیں گے. بھارت کی ایک مثال سامنے آئی ہے, لیکن کیا صرف بھارت میں ہی ایسا ہوتا ہے؟ پاکستان میں سب اچھا ہے؟ تھوڑا جائزہ لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. ایک اسکینڈل سامنے آیا انڈیا سے, اور وہ یہ کہ ریپبلک ٹی وی سمیت 2 اور انڈین چینلز جو ہیں وہ جعلی ریٹنگ میں پکڑے گئے. یعنی وہ ان کی ریٹنگ اتنی تھی نہیں جتنی وہ بڑھا چڑھا کر بتا رہے تھے. اور یہ بات صرف ایسی نہیں ہے کہ جس چینل کی ریٹنگ زیادہ آتی ہے وہ اس کے لیے صرف اعزاز کی بات ہوتی ہے, بلکہ اس کے پیچھے اربوں روپے کا بزنس بھی ملتا ہے. جس چینل کی زیادہ ریٹنگ ہوتی ہے اس کو ظاہر ہے زیادہ اشتہارات ملتے ہیں اور ان کا ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. اس طرح اربوں روپے کمائے جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں باقاعدہ ایجنسی ہوتی ہے, جو بھارت کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر BARC وہ ایجنسی ہے جو کہ ریٹنگ کا تعین کرتی ہے. اس کے ساتھ کس طرح ملی بھگت کر کے ان چینلز نے اپنی ریٹنگ کو بڑھا چڑھا کر دکھایا اور اس کے عوض کتنے پیسے کمائے, یہ سارا فراڈ اب بھارت میں پکڑا گیا ہے. لیکن یہ معاملہ صرف بھارت کی حد تک نہیں ہے. کیا پاکستان میں بھی ایسا ہوا؟ جی ہاں, 2018 میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے چیف جسٹس نے بھی اس بات پر نوٹس لیا کہ پاکستان کی بھی جو ریٹنگ ایجنسی ہے میڈیا لاجک, اس میں بھی کچھ اسی قسم کے معاملات دیکھنے میں آئے ہیں. لیکن اس کے بعد ہوا کیا آج تک وہ جعل سازی ختم ہو چکی ہے یا نہیں, اور اگر نہیں تو پھر اس کو بہتر کرنے, شفافیت لانے کا طریقہ کیا ہے, یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. عمران صاحب, کیا آپ ہے کہ پاکستان میں جو معاملہ ہے یہ صرف پیسے کا کھیل ہے یا اس میں کچھ اور بھی چیزیں انوالو ہیں, اور جو فیصلہ سپریم کورٹ کا تھا اس کے بعد وہ بالکل غائب ہو گیا؟ دیکھیں 2-3 چیزیں میں جلدی کر دوں کیونکہ ٹائم کم ہے.
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جس طرح سے جہاں بھی کوئی پیسے کی یا اختیار کی بات آتی ہے، پاور کی بات آتی ہے، تو مختلف مافیاز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو اس انڈسٹری میں بھی ایسے ہوا. آپ یہ دیکھیں کہ اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق پاکستان کے 22 کروڑ گھروں میں ٹی وی سیٹ موجود ہیں. اور اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ جو ایجنسی یہ کام کر رہی ہے ریٹنگ کا، 2 کروڑ ٹی وی گھروں میں ٹی وی سیٹ موجود ہیں، 2 کروڑ گھروں میں. اور اس وقت ہو کیا رہا ہے، اس ایجنسی کے تقریباً 2000 پیپلز میٹرز ہیں. یعنی آپ سیمپل سائز دیکھ لیں کہ 2 کروڑ گھروں کے لیے تقریباً 2000 میٹر. تو کسی بھی ذہین شعور انسان سے آپ پوچھیں کہ کیا یہ اس پہ ریلائی کیا جا سکتا ہے اتنے چھوٹے سیمپل سائز پہ؟ کہ نہیں کیا جا سکتا. اب 28 ارب روپے تشہیری بجٹ تھا پچھلے سال کا الیکٹرانک میڈیا کا. یعنی جس بنیاد پہ آپ نے 28 ارب روپے کا بزنس تقسیم کرنا ہے، اس کی بیسک میں نے آپ کو بتا دی ہے. دوسری بات آپ جاتے ہیں اب کہ پوری دنیا میں جو اس حوالے سے سب سے بڑی کمپنی نیلسن، اس کے آفیشل نے جو میگزین ہے پروفٹ میگزین، اس کے آفیشل نے ان سے بات کرتے ہوئے کہا آف دی ریکڈ، ان سے کہا کہ وہ ان کا اس مارکیٹ میں کانفیڈنس ہی نہیں ہے پاکستان کے بارے میں. اور اس کی وجہ انہوں نے کیا کی، انہوں نے کہا جی ریٹنگ بزنس ان پاکستان واز ڈرٹی. اچھا ہاں جی، یہ انہوں نے کہا، یہ کوٹڈ ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اب پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں اس وقت جو ہے نا وہ اس کو بدلا جا رہا ہے. کیوں؟ آپ یہ دیکھیں کہ اب ڈیجیٹل میڈیا آ چکا ہے، بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں. بہت سارے لوگ اب ٹی وی سیٹ پہ ٹی وی چینلز نہیں دیکھتے، وہ موبائل پہ دیکھتے ہیں، وہ مختلف ایپس یوز کرتے ہیں، مختلف جو اب گیجٹ آ گئے ہیں اس پہ کرتے ہیں. تو آپ ان کو اس ریٹنگ میں کیسے شامل کریں گے؟ پھر سپریم کورٹ کے حوالے سے جس کا آپ نے ذکر کیا تھا، سپریم کورٹ میں جب اس مقدمے کا فیصلہ کیا گیا تو اس میں یہ کہا گیا کہ آپ اس چیز کو اس طرح سے کر دیں کہ 6 کمپنیز ہوں، جس میں پھر وہ ایک سارے وہ پیمرا کو دے اور پیمرا اس پہ کرے. اب پیمرا کی پوزیشن یہ ہے کہ پیمرا اس وقت صرف ایک ڈاک خانے کا رول ادا کرتا ہے. ان کے پاس ایک ہی کمپنی ہے، وہ آتی ہے، اسی کی وہ آگے کر دیتے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی چیک نہیں. اس میں آخری میری ہلالی صاحب یہ سبمیشن ہے کہ جب تک سپریم کورٹ کا بھی یہی کہنا تھا اس کا ایک ٹیکنیکل آڈٹ نہیں کروایا جائے گا، اس وقت تک نہ تو اس کی تمام خرابیاں سامنے آئیں گی اور نہ ہی کوئی علاج سامنے آئے گا. لہٰذا اس سارے پروسیس کا ٹیکنیکل آڈٹ ضرور ہونا چاہیے. ہلالی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے اس سارے سسٹم میں شفافیت لائی جا سکتی ہے، ٹرانسپیرنسی لائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ جو سپریم کورٹ نے اس پہ ایکشن لیا تھا اس پر تو آج تک ہمیں یہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. دیکھیے سیدھی سادی بات ہے، یہ صرف ڈرٹی نہیں ہے، یہ فلتی ہے، یہ فلتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے یہ مانیٹرز 2000 کدھر ہیں، کون اس کو دیکھتا ہے. اور میں تو جاننا چاہتا ہوں یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. بھائی چیف جسٹس نثار نے ایک فیصلہ کیا تھا، آج تک وہ فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے. ہم جانتے ہیں کیوں نہیں ہوا ہے، مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کس کی جرت کیسے ہوتی ہے ان لوگوں کو کہ یہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹ نہ کریں. اور کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فیصلہ جو امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے، سپریم کورٹ اٹ سیلف کچھ نہیں کر رہی. تو دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو، بہت بڑا سکینڈل، یہ آپ جا کے ٹیکنیکل آڈٹ کریں، بہت بڑا سکینڈل نکلے گا. یہ تو اس ایوری ڈے ٹاک لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے، تو ایکسپلینیشن چاہتے ہیں. مگر جب پتہ چلتا ہے کہ سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ لوگ کتنے پاورفل لوگ ہیں. تو میں تو حیران ہو گیا ہوں، ایبسولوٹلی فلیبرگاسٹڈ. اور آپ کی بات اس لحاظ سے بھی میں اس کو سپورٹ کروں گی اس آرگومنٹ کے ساتھ بھی کہ 28 ارب کا ہلال صاحب یہ پورا بجٹ ہے ایڈورٹائزنگ کا، جو یہ ریٹنگ کی بنیاد پر ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اور بڑے چینلز بھی اس پہ بڑے چینلز تحفظات. چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب تو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں نا، لیکن اس وقت موجودہ جو جج ہیں ابھی بھی سپریم کورٹ میں، عزت مآب جناب جسٹس اعجاز الحسن صاحب، انہوں نے تو یہ کہا تھا اس وقت اس کمپنی کے حوالے سے کہ آپ پر الزام ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر ریٹنگ میں رد و بدل بھی کیا، اور 3 بڑے بوائز ہیں جنہوں نے سب نے یہ سارا سسٹم کنٹرول کر رکھا ہے. یعنی جب اس طرح کے بھی اس میں ریمارکس آ چکے ہیں تو پھر کیوں
ان چیزوں پہ اس طرح سے نہیں کیا جا رہا. ان چیزوں کو شفافیت کے ساتھ ضرور کرنا چاہیے تاکہ تمام اس لوگوں سلسلے کے میں سپریم کورٹ کو بھی اپنا ظاہر ہے کہ فیصلہ امپلیمنٹ کروانے کے لیے دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا سٹیپ لیتی ہے, لیکن کیا گورنمنٹ بھی اس میں کچھ کر سکتی ہے؟ بھائی یہ بالکل لاسٹ منٹ ہے, آپ دونوں شارٹ بتائیں. جی بالکل حکومت کر سکتی ہے. ہلالی صاحب یہ کام تو حکومت کا ہی ہے نا. چلیں implement وقت بھی کروانا. ہمارا ختم ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے, چلے جائیں آنے والے دنوں میں کیا اس بڑے اسکینڈل سے بھی پردہ اٹھے گا یا نہیں, اور اس پر امپلیمنٹ بھی ہو سکے گا یا نہیں جو سپریم کورٹ کا اپنا دیا گیا فیصلہ ہے. اسی پوائنٹ کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملیں گے. اللہ حافظ.